हमारे यूट्यूब चैनल फरहान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। منبر نور پر تشریف فرما مقدس علماء کرام، سامعین سنت، عفت ماں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ اس لیے کہ میں کھڑا ہوں تو لگتا ہے بہت نیچے۔ آئیے تلاوت کردہ آیت کریمہ کے ضمن میں کچھ بولنے سے پیشتر ہمارا آپ مل کر بے پناہ عقیدت و محبت کے ساتھ سید عالم نور مجسم شفیع محشر ساقی کوثر جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر میں جھوم جھوم کے درود پاک پڑھ لیں۔ پڑھیے باوات بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم اور آپ اس وقت ایک عظیم الشان، با اخلاق، منکسر المزاج، حافظ قرآن کے ایصال ثواب کی غرض سے حاضر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کے صدقہ و طفیل میں حضرت حافظ محمد لقمان علیہ الرحمہ کو کربٹ قبر راحت اور جنت عطا فرمائے۔ یقیناً یہ ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ ہم اور آپ ایک نیک سیرت اور ایک باعمل حافظ قرآن کے ایصال ثواب کی غرض سے حاضر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام دینی خدمات کو قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کا یہ بے پایہ احسان و کرم ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس نیک دل انسان کی نماز جنازہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ یقیناً کبھی کبھی جنازہ میں لوگوں کی جماعت پہنچتی ہے تو عامۃ المسلمین سے جنازہ کو فائدہ پہنچتا ہے، میت کو، اور کبھی کبھی میت سے جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جایا کرتی ہے۔ اور الحمدللہ حدیث میں آیا ہے وَأَنْتُمْ شُهَدَاؤُكُمُ اللَّهِ عَلَى الْأَرْضِ، زمین پر تم سب کے سب اللہ کے گواہ ہو۔ جنہیں 10 لوگ اللہ کے بندوں میں کسی کو اچھا کہہ دے تو فعند اللہ فهو عند اللہ حسن، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے محلے کے نزدیک، اہل محلہ کے نزدیک حضرت حافظ محمد لقمان صاحب بہت ہی اچھا انسان تھے۔ اس وقت نہ تقریر کا منڈ بن پا رہا ہے، نہ کرنے کا اب ذوق ہو رہا ہے، اتنی بھوچال آ گئی دماغ میں، کیا بولوں کیا نہ بولوں، کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ بے شمار انبیاء و مرسلین کی جماعتیں آئی، 1 لاکھ 2 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء و مرسلین کی جماعت مقدسہ اس خاکدان گیتی پر تشریف لائی۔ کسی نبی کو صحیفہ ملا، کسی کو کتاب ملی، جو جن کو ملا تو تمام انبیاء مرسلین کے لیے یہ تھا کہ جو کتاب یا جو صحیفہ نازل ہوا تو وہ نبی ہی کو یاد ہوا کرتا، وہ صحیفہ یا وہ کتاب انہی کو یاد، مگر یہ اللہ کا فضل، نبی کا اعجاز، قرآن کا کرم
کہ اللہ کے فضل و عطا سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے امتی اپنے سینے میں قرآن کریم کا 30 پارہ مکمل کیا ہے، اور یہ اللہ کا فرمان ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج بھی چند ماہ قبل قرآن کے خلاف، آیت قرآنیہ کے خلاف غیروں نے آواز بلند کی اور دشمنان اسلام نے اس کو معاذ اللہ بہت ہوائیں دیا، مگر اسلام قرآن جیسا نازل تھا اسی طرح صبح قیامت تک قرآن رہے گا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے فضل و عطا سے، نبی کے کرم سے ہم جیسے گنہگاروں کے دل میں بھی اللہ نے قرآن مقدس عطا کر دیا ہے۔ ایک حافظ قرآن کی فضیلت سن لے، اللہ تعالیٰ نیک حافظ قرآن کے صدقہ طفیل میں ہم سب کو بھی نیک بنا دے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ مومن اور حافظ قرآن ہو زمین کے اندر جاتے ہیں تو زمین سے اللہ مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے، اے زمین تجھے خبر بھی ہے کہ تیرے اندر کون آیا ہے؟ تو زمین کہتی ہے مولا مجھے معلوم ہے، وہ تیرا بندہ وہ آیا ہے جس کے سینے میں تیرا قرآن ہے۔ تو زمین سے کہا جاتا ہے کہ اے زمین اسے تو نہیں کھا سکتی، عام لوگوں کی زمین، عام لوگوں کو مٹی کھا جاتی ہے، مگر حافظ قرآن جو عالم باعمل اور حافظ قرآن ایسا جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ حکم خدا اطاعت نبی میں گزرے تو دنیا میں رہے تب بھی عظیم الشان رہتا ہے، اور دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی وہ عظیم الشان رہتا ہے۔ اللہ یہاں بھی عزت دیتا ہے اور قبر میں بھی عزت دیتا ہے۔ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب سینے میں اپنے قرآن کو لے کر جاتا ہے تو اللہ کے محبوب بندوں کے جسم کی بھی اللہ حفاظت و صیانت فرماتا ہے، اور ایک حافظ قرآن سے محبت کرنے والوں کی بھی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ عظیم الشان محفل میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ حافظ محمد لقمان صاحب کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ وہ میرے بھی استاد تھے، میں نے بھی ان کے پاس الحمدللہ 5 پارہ حفظ کیا۔ ان کے گھر پہ جاتا تھا تو اس زمانے میں 15-20 سال پہلے شادی چائے اور روٹی کھلاتے تھے۔ تنخواہ میں نے کبھی، میرے ابا کیا بات تھی ان سے، میں 5 پارہ ان کے پاس حفظ کیا، بہت ہی اخلاق سے ملتے تھے، ہنستا چہرہ ان کا تھا، یہ ان کا کرم ہے۔ اشتیاق مجھے کل دعوت دیا آنا ہی ہے، میں کہا کہ آپ کہتے یا نہ کہتے بحیثیت استاد میرے وہ تھے تو میرے اوپر لازم تھا کہ میں ان کی محفل میں آؤں، میں آتا ہی، وہ میرے استاد تھے۔ اللہ ان کے قبر میں رحمت و نور کی برسات عطا فرمائے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، اور محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ عرش پر دھومیں مچی، فرش سے ماتم اٹھا۔ ایک نیک بندہ جاتا ہے تو آسمان والوں میں رحمتوں کا نزول، آسمان والے جھوم اٹھتے ہیں، اب فرش سے ماتم اٹھتا ہے، کون گیا؟ فلاں گیا، کون گیا؟ نیک گیا، کون گیا؟ وہ نیک گیا۔ تو شاعر کہتا ہے عرش پر دھومیں مچی، فرش سے ماتم اٹھا، وہ مومن صالح ملا، طیب و طاہر گیا۔ اور کون کہتا ہے دارا و سکندر اچھا، ساری دنیا سے محمد کا قلندر اچھا۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دونوں جہاں میں شاد و آباد رکھے، سعادت مند بنائے۔ دوران اس طرح غلطی واقع میں اعلان توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔